پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سر، غزالہ نورین، سنو نیوز سے۔ سر، آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد IBOs ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا فگر ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے،
مختلف سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں، اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن۔ تو یہ جو افواج پاکستان کا اور قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ ہے، اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے: کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر۔ اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے، جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے۔ اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے۔ 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے، اس کو کلیئر کرا چکی ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو۔ تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130، یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں، یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے۔ اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس، کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے، تعلیم کے، روزگار کے، سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں، تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے۔